السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسلام میں تمام مبارک دنوں اور راتوں کو بیان کر دیا گیا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ، حج کا مہینہ، محرم کے روزے، ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے روزے، شعبان کے روزے، یا ہر اسلامی مہینے کی ایام بیس کے روزے 13، 14 اور 15، ہفتے میں سے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، یہ دن شریعت نے خود مقرر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام خود ساختہ بدعات ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اور عموماً ایسی بدعات کرنے والے جب ان کو روکا جاتا ہے تو یہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ نفل پڑھنا کیوں گناہ ہے، روزہ رکھنا بدعت کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر بدعت ہے بھی تو بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، اس کا تو ثواب ہوتا ہے۔ ناظرین، تمام ایسے سوالوں اور دعووں کا جواب ایک ہی حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ تمام کے تمام کام، خواہ وہ اقوال ہیں، افعال ہیں یا عقائد، جو بھی دین میں نئے کیے گئے ہیں یا بنائے گئے ہیں، وہ بدعت ہیں، اور بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین کے نام سے کون ناواقف ہے؟ ان سے جب ماہ رجب کے روزوں اور رات کے قیام کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کا کیا حکم ہے، تو ان کے الفاظ تھے، کل ھذا لا اصل لہا، ان تمام کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں۔ رجب کے تمام ایام، خواہ وہ 15 رجب ہے یا 27 رجب، تمام کے تمام عام ایام کی طرح، عام دنوں کی طرح ہی ہیں، ان کی کوئی فضیلت، کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اسی طرح رجب کی تمام راتیں بھی عام راتوں کی طرح ہیں، کسی بھی رات کی، خواہ وہ رجب کی پہلی ہو یا آخری، 15 ہو یا 27 رجب، کسی ایک رات کی بھی شریعت میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ بدعت اور خرافت کے باب میں ان کی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں 27 رجب کی رات کو جاگ کر عبادت کی جاتی ہے اور دن کو روزہ رکھا جاتا ہے، اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات شب معراج کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کرائی، اسی لیے ہم بھی جاگ کر نوافل پڑھتے ہیں۔ روزہ بھی اسی دن کی اہمیت کے پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، شب معراج جس رات بھی تھی، کیونکہ اس رات کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں، کنفرم نہیں ہے کہ وہ 27 رجب ہی تھی۔ واقع معراج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی سال حیات رہے اور شب معراج گزرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے کبھی بھی کسی بھی شب معراج میں جو بعد میں آئی، اور سال پھر اور سال میں شب معراج آتی رہی، کسی بھی رات میں انہوں نے جاگ کر عبادت نہیں کی، کوئی اضافی نوافل نہیں پڑھے، یا شب معراج کا روزہ 27 رجب کا روزہ نہیں رکھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے، تو پھر کون اس میں اضافہ کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں، جو بھی اضافہ کرے گا، خواہ روزے کا اضافہ ہو یا نوافل کا، وہ بدعت تو ہو سکتا ہے، دین نہیں۔ دور جاہلیت میں رجب کے مہینے کی عظمت میں روزے رکھے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کیا اور رجب کے روزوں سے منع کیا۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس حوالے سے جتنی بھی بدعات ہیں وہ خرافات کے باب سے ہو سکتی ہیں، لیکن شریعت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔